جب بھی ایام فاطمیہ آتے ہیں تو ذہنوں میں چاہے وہ یعنی اہل تشیع ہوں یا اہل تسنن ہوں، یعنی بی بی کی اس نہضت کا یا اس جو تحریک تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ آیا بی بی باغ فدق لینا چاہتی تھیں، یا وہ کہ جو بعض بزرگان بیان فرماتے ہیں کہ یعنی اصل ہدف مقصد مولا علی علیہ السلام کی خلافت، ولایت اور حکومت تھی؟ اصل ہدف اور مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ اس موقع پر آپ نے یہ موقع فراہم کیا اور مجھے ایک توفیق مل رہی ہے کہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے موضوع کے حوالے سے اور ان کی تحریک کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کر سکوں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے۔ دیکھیے، اس موضوع کو دیکھنے کے دو اینگلز ہیں۔ آیا آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نبی کریم کی محض بیٹی کی حیثیت سے اور مولا علی کی زوجہ کی حیثیت سے اور ایک صحابیہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عالم خلقت میں نبی کریم کے بعد امیر المؤمنین کے ساتھ ایک مؤثر ترین ہستی اور اس نظم عالم میں مخلوق خدا میں نبی کے بعد ایک محور کے طور پر دیکھتے ہیں؟ یہ دو الگ الگ اینگلز ہیں، ان کا جواب بھی اسی حساب سے ہوگا۔ عام لوگ شاید پہلے والے نقطۂ نظر کی طرف مائل ہوں اور اس طرح سے نبی کی بیٹی کو دیکھیں، جبکہ دین کی جو روح ہمیں بتاتی ہے، قرآنی آیات کا جو باطن ہمیں بتاتا ہے، اور خود نبی کریم اور ائمہ اہل البیت کے کلام سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حجج الہیہ کے درمیان ایک محور ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کا جو رول ہے وہ رول بھی شریکی کار رسالت کے طور پر ایک نمایاں رول ہے، صرف ایک بیٹی نہیں۔ اس لیے اس رول کے معنوی اثرات بھی ہیں اور ظاہری اثرات بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیثیت کو، مقام کو، درجے کو اور اس عالم میں ان کی خلقت اور ان کی مؤثریت کو دیکھیں تو ہمارا نقطۂ نظر ان کے ہر عمل کے حوالے سے ایک نیا نقطۂ نظر ہوگا۔ لہٰذا جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم کے بعد اس کائنات کی برترین ہستی ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہیں، آئے تطہیر کی بہترین مصداق ہیں، اولیاء اللہ اور خود اہل البیت کے درمیان اور نبی کے تمام جانشینوں کے درمیان محور ذات ہیں، ایک ایسی ذات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو جب عطا کرنا چاہا تو ان کو کوثر قرار دیا۔ دوسرے لفظوں میں اس زمانے سے لے کر تا قیام قیامت جو بھی خیر ہے اس خیر کا منشا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے۔ اب جب ہم اس زاویے سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صفات خدا کا زمین پر مظہر ہے۔ جو صفات خدا کا مظہر ہو، جو انسان اس کے اندر ان تمام صفات کو آپ ایک انسانی وجود کی حیثیت سے اعلیٰ ترین سطح پر ان کیفیات اور ان خصوصیات اور ان صفات کو موجود پائیں گے، جن میں سے ایک درگزر ہے، جن میں سے ایک عطا ہے، اعطا کرنا، عطا کرنا۔ لہٰذا اس اعتبار سے جب ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اس تحریک کو دیکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ فاطمہ الزہرا وہیں پر کھڑی ہوں گی جہاں پر خدا کھڑا ہے، وہیں کھڑی ہوں گی جہاں پر خود رسول اللہ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہیں پر کھڑی ہوں گی جہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین کے درمیان ایک فرق ہے۔ امیر المؤمنین مرد ہیں
اور نبی کریم کے چچازاد بھائی ہیں، اس اعتبار سے ان کے مقام کو کم کرنے کی اور باقی صحابہ کے ساتھ ان کو برابر قرار دینے کی مسلسل کوششیں ہوتی رہیں، لیکن فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم کا میوہ قلب اور میوہ دل ہے، ان کے وجود کا حصہ ہے، بضعۃ الرسول ہے، سیدۃ نساء العالمین ہے، نسل نبوی کی بنیاد اور اس کا مرکز ہے۔ اب ان کو اس طرح سے دوسروں کے مقابلے میں لا کر چھوٹا بڑا قرار نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا جب آپ ان کی زندگی کے عملی پہلوؤں کو دیکھیں گے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم کی زندگی میں جو ایک مرد ہونے کے ناطے خصوصیات ہیں اور عورت نہ ہونے کے ناطے جو چیز خلا کے طور پر محسوس ہوتی ہے، اس کو بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں ایک ایسی ہستی نبی کریم کو خیر کثیر اور کوثر کے طور پر عطا کی ہے، جو شبیہ رسول ہیں اپنے تمام امور اور تمام زندگی میں، مرد ہونے کے علاوہ چونکہ وہ خاتون ہیں، لیکن باقی تمام چیزوں میں، اپنی صفات میں، اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں، اپنے نظریے میں، اور اسی طرح سے کائنات شناسی میں، اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے فیض ہونے میں وہ شبیہ رسول ہیں۔ لہٰذا جب ہم بعد از رسول ہونے والے پیش آنے والے واقعات کو دیکھیں گے تو وہاں پر ایک فدق کے باغ کو ان کی زندگی کا ہدف قرار دینا گویا کسی ہستی کو ساتویں آسمان سے لا کر زمین میں پٹکنا ہے۔ یہ ہستی اللہ کی نمائندہ ہستی ہے اور اللہ کے کلام کا مظہر ہستی ہے، نبی کریم کے اہداف کی حفاظت کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری نبی کے گھر میں یا فاطمہ الزہرا کی ہے یا علی مرتضیٰ کی۔ اس اعتبار سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو مقصد ہے وہ ایک باغ، ایک زمین کا ٹکڑا یا چند درخت یا چند فصلیں نہیں ہیں، یہ چیزیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں کی دھول ہیں۔ میں اس حوالے سے اسی شخصیت کے حوالے سے نبی کا بیہیویئر بتاتا ہوں کہ ایک قریش کا سردار آیا نبی کریم کی بارگاہ میں رشتہ مانگنے، اور رشتہ بھی کس کا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ بیٹی وہ ہے جس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جب یہ فرمایا تو اس کو محسوس ہوا کہ شاید نبی کریم دینا نہیں چاہتے، اس لیے اس نے اپنی حیثیت جتلانی چاہیے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنے باغات ہیں، اتنے سرخ اونٹ ہیں، اتنی جائیداد ہے، اتنے محلات ہیں، اتنے فلان ہے فلان، یہ دنیاوی چیزیں، اس لیے میں آپ کی بیٹی کو بڑا خوش رکھوں گا۔ اب موازنہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ وہ مادی طور پر اپنی توانائی اور اپنی حیثیت جتلانا چاہ رہا ہے تاکہ نبی کریم سے رشتہ لے سکے۔ نبی کریم ناظر ہیں اس معنویت کی طرف کہ بھئی یہ اللہ کی کنیز ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں پر نبی کریم کو جلال آیا، آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں، یوں پھینکا، وہ کنکریاں قیمتی ترین ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہوئیں۔ فرمایا کہ تم اس مادی چیز کو اپنے لیے شرف کا سبب سمجھ کر میری بیٹی کے رشتے میں اس کو دخیل سمجھتے ہو، تو گویا آپ کا یہ غضب کرنا اور اس کو یہ سمجھانا کہ یہ چیزیں ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو وہی نبی ہیں جن کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں کی دھول اس عالم میں موجود تمام مادی نعمتیں ہیں، قدموں کی دھول۔ لہٰذا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اگر نبی کے بعد قیام کیا ہے، چاہے خلافت کے حوالے سے، چاہے لوگوں کے باطن کو ظاہر کرنے کے رستے لوگوں کے سامنے رکھنے کے حوالے سے، چاہے اپنی شہادت کے بعد تا قیام قیامت عالم انسانی اور عالم اسلام کے ہر آنے والے فرد کے سامنے ایک حقیقت کو رکھ کر اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رکھنے کے حوالے سے کہ فاطمہ الزہرا کی قبر کیوں چھپی ہوئی ہے، فاطمہ الزہرا کا جنازہ کیوں رات کی تاریکی میں اٹھا، فاطمہ الزہرا نے کیوں اصحاب کے جنازے میں شریک ہونے کو ناپسند فرمایا اور علی کو وصیت کی کہ یہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر عالم اسلام کے سامنے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جبکہ واقعے حقیقت پر مبنی ہیں۔ لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو قیام ہے اور جو تحریک ہے، اگرچہ
اس چھوٹے سے کلبے اور چھوٹی سی جھونپڑی نما گھر سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں 2 4 10 افراد ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن آج اگر پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین اور نبی کریم کی ان تعلیمات کے حقیقی مظہر کے طور پر کوئی مکتب پوری دنیا کے 8 ارب انسانوں کے سامنے سربلندی کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ مکتب وہی ہے جس کی بنیاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں پڑی، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس کی آبیاری اپنی اس مظلومیت کے ذریعے سے، آنسوؤں کے ذریعے سے، اپنی وصیتوں کے ذریعے سے، اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اور اس مختصر ترین مدت میں اپنے عمل کے ذریعے سے فرمائی ہے.